الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن آسان طریقے سے برائے جماعت ششم، آج اس کے چیپٹر نمبر 9 کے لیسن نمبر 2 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 تا 35 کا ترجمہ کر سکیں اور مفہوم سمجھ سکیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 34 اور 35 کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اپنا سکیں اور کمزور حروف والے مزید فیہ افعال میں نادا کی پہچان اور اس کا درست استعمال کر سکیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سجدہ اور ابلیس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سجدہ اور ابلیس، اور اس میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 33 تک پڑھا تھا۔ اب ہم آج کے سبق میں 34 اور 35 کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے حکم دیا۔ قلنا کا اصل معنی ہے ہم نے کہا، لیکن یہاں ظاہر ہے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، تو اس کا معنی ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے حکم دیا۔ اذ اور اذا یہ دو الفاظ ہیں جو جب کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن چھوٹا سا ایک فرق یاد رکھیے گا کہ اذا کے بعد ہمیشہ جب بھی فعل ماضی آتا ہے تو وہ مضارع بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اذا کے بعد اکثر یا تو فعل مضارع آئے گا، اور اگر فعل ماضی بھی آتا ہے تو وہ فعل مضارع بن جاتا ہے، گویا کہ اذا کے بعد جو بات ہوتی ہے وہ مستقبل کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، اور اذ کے بعد اکثر فعل ماضی آتا ہے، یا اذ جو ہے وہ اکثر اس کا جو استعمال ہے وہ ماضی کے لیے ہوتا ہے، جیسے جب ہم نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا، اور اس کا جو اصل معنی بنتا ہے وہ عموماً کہ اور یاد کر وہ وقت جب ایسے ہوا تھا، گویا کہ ماضی میں کسی بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے حکم دیا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، لی یہاں پر کو کا معنی دے گا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو، اسجدوا لِآدَمَ، تو سجدہ اس کی پہلی چابی ہے، سجدہ سے ہے اسجد امر، اور اس کی جمع ہے اسجدوا، سجدہ کرو، اسجدوا لِآدَمَ کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، پس، تو سجدوا ان سب نے سجدہ کیا، سجدہ کی جمع ہے سجدو، سجدہ، سجدو، سجدہ اس نے سجدہ کیا، سجدو ان سب نے سجدہ کیا، فسجدو تو ان سب نے سجدہ کیا، یا تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، الا سوائے ابلیسا، ابلیس کے۔ اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کریں آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، ابا کا معنی ہے اس نے انکار کیا، ابا اس نے انکار کیا، اور واستکبر اور اس نے تکبر کیا، استکبر استغفر کے وزن سے ہے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکان اور وہ ہو گیا، من الکافرین کافرین میں سے کافر، واحد، کفرہ سے کفرہ یکفر اکفر، کافر، اور کافر کی جمع ہے کافرین، یعنی تھوڑا سا ہاتھ ایسے کر دیں گے تو کافرین۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ وقلنا اور ہم نے کہا، وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، وقلنا یا آدم اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام، اسکن انت، اسکن بھی امر کا صیغہ ہے، اسکن سکنہ سے ہے، سکنہ اس کی پہلی چابی ہے، فعل ماضی میں سکنہ یسکنو، اسکن، تو اسکن رہو، ٹھہرو، انت آپ، وزوجک اور تمہاری بیوی، وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک، اور ہم نے کہا اے آدم
رہو تم اور تمہاری بیوی الجنہ جنت میں، اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وکلا منہا رغدن، کلا، کل جیسے ہم نے پڑھا تھا نا اس سے پہلے، کل واحد ہے، اکلا اس کی پہلی چابی ہے فعل ماضی میں، اکلا یاکلو، کل، کل واحد کے لیے ہے، اور ہم نے ابھی تک واحد اور جمع پڑھا ہے، دو جو ہے وہ ہم نے نہیں پڑھا، اور یہاں پر جو ہے وہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، کلا، دو انگلی سے اشارہ کر لیں گے ہم، کل، کلا، اور کل کا کیا معنی ہے؟ آپ ایک کھائیں، اور کلا تم دونوں کھاؤ، تو وہ کلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، منہا اس سے، اس جنت میں سے، رغدن جی بھر کر، با فراغت، رغدن جی بھر کر، حیث شئتما، حیث بھی جہاں سے، حیث کا معنی ہے جہاں سے، شئتم، شئتا شئتم، یہ ہم نے پڑھا تھا نا شاء سے، شاء شاؤ، شئتا شئتم، اب یہ شئتا واحد کے لیے ہے اور شئتم جمع کے لیے ہے، تو شئتما دو کے لیے ہے، تم دونوں چاہو، شئتا آپ ایک واحد نے چاہا، شئتما آپ دونوں نے چاہا، اور شئتم آپ سب نے چاہا، تو یہاں پر دو کے لیے ہے، جیسے شئتا شئتما اور شئتم، جیسے تم دونوں چاہو، جیسے تم دونوں چاہو، ولا تقربا، لا تقرب واحد ہے، تم مت قریب جاؤ، اور لا تقربا تم دونوں قریب مت جاؤ، لا تقرب واحد، لا تقربا دو کے لیے ہے، اور لا تقربو اس کی جمع ہے، ولا تقربا اور تم دونوں قریب مت جانا، ہذہ شجرہ، ہذہ اور اشرہ، ہذہ یہ اس مؤنث کے لیے، اور شجرہ آخر میں گولتا ہے تو یہ مؤنث ہے، شجرہ درخت، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا، فا کا معنی پس، اور اصل میں تھا تکونون، تکونون، اور اس سے کیا ہے تکونا، تسنیہ کے لیے تم دونوں ہو جاؤ گے، تکونو، تکونا، تکونون، تو تکونون یہاں پر تکونو ہے، اور نا جو ہے یہ تسنیہ کے لیے ہو جائے گا، تکونون سے تکونا ہو جائے گا، تو فتکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، نقصان اٹھانے والوں میں سے، ظلم سے ہے ظالم اور اس کی جمع ہے ظالمین، تو فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے نقصان کاروں میں سے۔ اب ہم اس کا بامحورہ ترجمہ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے پریکٹس کریں گے، ہم پہلے اس کو ان آیات کو ایک ایک کر کے لفظی یا فقری پڑھیں گے، اور پھر مکمل آیت کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اب آئیے ہم ان آیات کا بامحرہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ پیو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں نقصان کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب آئیے ان آیات کا مختصراً مفہوم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم علیہ السلام پر احسان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی دولت دے کر ساری مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے برتری دی، اور فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کریں، عبادت کی نیت سے نہیں بلکہ تعظیمی۔ اور یہ جو سجدہ ہے دراصل فرشتوں نے اللہ رب العالمین کی حکم کی اطاعت کی، نہ کہ آدم علیہ السلام کی اطاعت یا عبادت۔ دراصل انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کو مانا تو وہ اطاعت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کی اطاعت میں اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے تعظیمی طور پر سجدہ کیا تھا، جبکہ شیطان نے تکبر اور حسد کی وجہ سے انکار کیا اور وہ متکبرین میں سے ہو گیا، اور اس طرح وہ نسلی تفاخر کا بانی کہلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ جنت میں سکونت اختیار کریں اور جو چاہیں کھائیں، اور جنت کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن ایک خاص درخت کے قریب جانے سے انہیں منع کیا گیا کہ درخت کے قریب نہ جانا، اس کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ اظہار کیا گیا ہے کہ اس درخت کے قریب جانے سے یا اس درخت کے پھل کھانے سے وہ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا مختصر مفہوم آج کی ان آیات کا۔ اب ہم اپنے سبق کے دوسرے حصہ گرامر کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم کمزور مزید فیہی فعل نادا کو پڑھیں گے، یعنی ایسا فعل ہے کہ جس کے اندر کمزور حرف ہے، ایک تو مزید فیہی ہے اور اس میں کمزور فعل استعمال ہوتا ہے، اور یہ فعل حاسبہ کے وزن پر ہے، لیکن اس میں کمزور حرف ہے جس کی وجہ سے یہ کمزور حروف میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی کمزور حرف جو ہے وہ بالخصوص آخر پہ یا جو ہے وہ کمزور حرف ہے۔ اب آئیے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو پہلے فعل ماضی کی پریکٹس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد باقی اسی طریقے سے مکمل ٹیبل پڑھیں گے۔ نادا نادو، نادیت نادیتم، نادیتو نادینا، نادت، نادا نادو، نادو نہیں ہوگا بلکہ نادو، یہ وہی پیٹرن ہے جو ہم نے اسے پہلے پڑھا، اور اس سے پہلے بھی ہم نے جیسے دعا میں پڑھا تھا، ہدا میں پڑھا تھا، دعا سے دعو، ہدا سے ہدو، یہ وہی پیٹرن ہے، ٹھیک ہے۔ نادا نادو، نادیتا نادیتم، نادیتو نادینا، نادت، نادا نادو، نادیتا نادیتم، نادیتو نادینا، نادت۔ نادا اس نے پکارا، نادو ان سب نے پکارا، نادیتا آپ نے پکارا، نادیتم آپ سب نے پکارا، نادیتو میں نے پکارا، نادینا ہم سب نے پکارا، نادت اس عورت نے پکارا، نادا اس نے پکارا، نادو ان سب نے پکارا، نادیتا آپ نے پکارا، نادیتم آپ سب نے پکارا، نادیتو میں نے پکارا، نادینا ہم سب نے پکارا، نادت اس عورت نے پکارا۔ نادا نادو، نادیتا نادیتم، نادیتو نادینا، نادت۔ اب ہم اسے فعل مضارع بنائیں گے۔ یہ فعل ہے جس کے اندر فعل ماضی کی پہلی چابی میں 4 حروف ہیں، تو اس کا جب ہم فعل مضارع بنائیں گے تو مضارع کی جو علامت ہے یا اس کے اوپر ہم نے پیش لگانی ہے۔ اور ینادی ینادونا، تنادی تنادونا، انادی ننادی تنادی، ینادی ینادونا، تنادی تنادونا،
انادی ننادی تنادی، ینادی ینادون، تنادی تنادون، انادی ننادی تنادی۔ اب فعل ماضی میں ہم نے ترجمہ کیا اس نے پکارا، تو مضارع میں ینادی کا ترجمہ ہو جائے گا وہ پکارتا ہے۔ جی، ینادی وہ پکارتا ہے، ینادون وہ سب پکارتے ہیں، تنادی آپ پکارتے ہیں، تنادون آپ سب پکارتے ہیں، انادی میں پکارتا ہوں، ننادی ہم سب پکارتے ہیں، تنادی وہ عورت پکارتی ہے۔ ینادی وہ پکارتا ہے، ینادون وہ سب پکارتے ہیں، تنادی آپ پکارتے ہیں، تنادون آپ سب پکارتے ہیں، انادی میں پکارتا ہوں، ننادی ہم سب پکارتے ہیں، تنادی وہ عورت پکارتی ہے۔ ینادی ینادون، تنادی تنادون، انادی ننادی تنادی۔ اب ہم اسے فعل امر بنائیں گے تو آخری حرف جو اس میں یا تھا اس کو گرا دیں گے اور پھر یہ رہ جائے گا، یعنی کمزور حروف امر کے اندر بھاگ جاتا ہے۔ نادی نادو، لا تنادی لا تنادو، منادن منادن منادا، نادی نادو، لا تنادی لا تنادو، منادن منادن منادا۔ نادی پکار، نادو آپ سب پکاریں، لا تنادی مت پکار، لا تنادو آپ سب مت پکاریں، منادن پکارنے والا، منادن جس کو پکارا گیا، منادا پکارنا۔ نادی نادو، لا تنادی لا تنادو، منادن منادن منادا۔ اب آئیے ہم اس مکمل ٹیبل کو ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں۔ نادا نادو، نادیتا نادیتم، نادیتو نادینا نادت، ینادی ینادون، تنادی تنادون، انادی ننادی تنادی، نادی نادو، لا تنادی لا تنادو، منادن منادن منادا۔ جزاکم اللہ الخیر۔ اب سرگرمی میں درج الافعال کی چابیوں کے اشاروں کے ساتھ مشق کیجئے۔ کچھ تو وہ ہیں کہ جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے تھے، جیسے واللہ کا پیٹرن ہے، اور اسی طریقے سے نادا کے پیٹرن سے، واللہ یولی ولی، لا تولی مولیون، مولا عنہ تولیہ، نجا ینجی نجی، لا تنجی منجیون، منجا تنجیہ، وفا یوفی وفی، لا توفی موفیون، موفا توفیہ۔ اور جو آج کے سبق میں ہم نے پیٹرن پڑھا ہے، نادا، نادا ینادی نادی، لا تنادی منادن منادا ندا۔ اسی طریقے سے لاقا یلاقی لاقی، لا تلاقن ملاقن، ملاقا، لقاء یا ملاقاہ۔ جزاکم اللہ الخیر۔ اب ہم آج کے سبق کی جو مشق ہے اس کو حل کریں گے۔ سب سے پہلی بات ہے تفہیم کے لیے کہ درج ذیل میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے کہ فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا تعظیم کے لیے، عبادت کے لیے یا آزمائش کے لیے، تو درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، ایمان کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے یا علم کی وجہ سے۔ درست جواب کا انتخاب کیجئے۔ اور فعل ماضی ہے ولا یولی یا مولا، ان میں سے فعل ماضی ہے اس کے اوپر ٹک کا نشان لگائیے۔ دیے گئے خالی خانوں میں قرآنی آیات کا ترجمہ لکھے، جیسے ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، ان الفاظ کا ترجمہ لکھیے گا۔ اور درج ذیل میں ثلاثی مزید فیہ لاقا، اس نے ملاقات کی کا پورا ٹیبل لکھیے گا، فعل ماضی کی پہلی چابی اور مصدر لکھے ہوئے، باقی سارا آپ نے فعل ماضی کا مکمل ٹیبل، فعل مضارع، فعل امر نہیں اور فاعل مفعول اور مصدر لکھا ہوا، اس کا پورا ٹیبل آپ نے بنانا ہے۔ اسی طرح سے آخری ہے کہ درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب دیں کہ شیطان نے کس وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا، شیطان نے کس وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے،
مختصر جواب اپنی نوٹ بک پہ تحریر کیجیے. اور جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کس چیز کے قریب جانے سے روکا گیا تھا, اور ابا گرامر کے لحاظ سے کیا ہے, فعل ماضی ہے, فعل مضارع ہے, مذکر ہے, مؤنث ہے, غائب ہے, حاضر ہے, یہ متکلم ہے, جو بھی ہے اس کو آپ لکھ لیجئے گا. جزاکم اللہ الخیر. یہ تھا آج کا سبق. تم میں سے بہترین وہ شخص جو قرآن سیکھ کر سکھائے. اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ سب کو اپنے فضل سے اس بہترین سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے. آئیے سب سے پہلے اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ الخیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.